بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میوزک کی شرعی حیثیت۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ شب زفاف کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح جلوہ افروز ہوئے جیسا کہ آپ راوی بیٹھے ہیں۔ اس وقت کچھ بچیاں دف بجا کر جنگ بدر میں شہید ہو جانے والے اپنے بزرگوں کی شان میں قصیدہ گا رہی تھیں۔ آخرکار ایک بچی نے کہا، آج ہم میں ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جو آنے والے کل کی باتیں جانتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی۔ اس حدیث کو امام بخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پڑوس میں تشریف لے جانا یہ آپ کی سنت مبارکہ ہو گئی۔ دوسری چیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت رابعہ کے بستر پر جلوہ افروز ہونا۔ تیسرا، بچیوں کا ڈف بجانا جو کہ میوزک کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے۔ موسیقی یا میوزک فی نفسی ہی حرام نہیں ہوتا بلکہ اس کے انسٹرومنٹ بھی جائز ہیں اور اس کو بجانا بھی جائز ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بھی سنا۔ مدینہ شریف کے انٹری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت دف کے ساتھ بھی طلع البدر علینا بجایا جا رہا تھا۔ قوم کے بزرگوں سے جڑے رکھنے کے لیے ان کا بیان کرنا بھی جائز ہے۔ فوج کے اندر اس طرح کے گیت نغمے بجائے جاتے ہیں۔ ان کی شان میں قصیدہ بھی گا رہی تھی بچیاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرمیشن بھی عنایت فرمائی ہوئی تھی۔ ماحول کے اندر ایک سرور کی طبیعت معطر ہو جاتی ہے موسیقی سے۔ ڈیکوریشن، خوشبو اور میوزک کے تھرو ریلیکسیشن ہوتا ہے، سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے، ریلیف ہوتا ہے، سودنگ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اسلام میں ہر شے میں ایک مقصد ہے۔ پھر ایک بچی نے ایک شعر ایسا پڑھا جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھی۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی۔ جس سیکوینس میں تم تھی، جو کلام پڑھ رہی تھی، اسی سیکوینس میں گاتی رہو۔ بعض لوگ اس سے اور کوئی مطلب نکالتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدح سن کر اسے سنت بنا دیا کہ موسیقی کو سننا سنت نبوی بن گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ ذوق عطا کرے کہ جب حضور علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہو، حضور علیہ السلام کی نعت پڑھی جا رہی ہو، تو ہمارے دل کو، ہماری روح کو سرور اور قرار عطا ہو۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔